السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں نا، وہ ایک ایسا پیغام ہے جو نہ صرف ہمارے دلوں کو چھوتا ہے بلکہ ہماری روحوں کو بھی جگاتا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، جو گمراہ کو سیدھے راستے پر لاتی ہے اور جو ٹوٹے دلوں کا سہارا بنتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے کتنا دور کر دیا ہے۔ کبھی یہ قرآن سب کے دلوں میں بستا تھا، سب کی زبانوں میں اس کی تلاوت ہوتی تھی، صحابہ کرام کے عمل اس کے مطابق ہوتے تھے، مگر آج پتہ ہے یہ قرآن اونچی الماریوں پر دھول میں چھپا ہوا ہوگا، جیسے ہم نے اسے برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہو، نہ کہ ہدایت کے لیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جسے پڑھ کر صحابہ کرام اپنی زندگی بدل لیا کرتے تھے، جس کی ایک ایک آیت سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، اور ہم آج اسے صرف کسی مصیبت کے وقت یا کسی رسم کے موقع پر نکالتے ہیں، بغیر سمجھے، بغیر دل سے پڑھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے برابر کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہوئی، قرآن کو تو ہمیشہ اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ پتہ ہے، جو چیز قیمتی ہو اور محض آپ کے لیے ہو نا، تو آپ اسے خود سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز یہ قرآن ہی تو ہے، تو ہم اس کے ادب کا سوچ کر اسے اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں ہمارا اپنا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کو تو اتنا قریب رکھنا چاہیے کہ جب پڑھنے کا وقت آیا تو یہ پاس ہی موجود ہو، لیکن اگر یہ دور ہو تو جتنی دیر میں ہم سوچتے ہیں کہ اب اٹھنا پڑے گا، اتنی دور جانا پڑے گا، پھر قرآن کو اٹھانا پڑے گا، اتنے میں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو سیدھا ہمارے دلوں سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے غموں کا مداوا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو قرآن ہمیں سنبھالتا ہے، جب ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں تو قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ کبھی سورہ رحمان پڑھ کر دیکھو، ہر آیت کے بعد اللہ پوچھتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت بار بار دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں میں جیتے ہیں، مگر ہم کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ آیت ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ ہے آج ہماری زندگیوں میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنے مسائل ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اللہ صاف بتا رہا ہے کہ جو مجھ سے دور ہوگا وہ بے سکون رہے گا۔ قرآن مجید کو مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آج ہم سورہ فاتحہ کو جانتے ہیں کہ اس صورت میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ نا قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ماں، اور اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ یہ آیات ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جو اس کی آیات کو واضح کرتی ہیں۔ اسے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، تو اس وقت حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ اچانک ایک آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ابھی جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت کی جاتی ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور یہ کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، عموماً الرحمن اور الرحیم کے معنی سیم ہی ہیں۔ میں آپ کو آگے جا کر مزید ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تعریف کے لیے الحمد ہی کیوں یوز ہوا؟ کیونکہ عربی میں تعریف کے لیے تو بہت سے لفظ استعمال ہوئے ہیں، مثلاً مدح، ثنا وغیرہ، لیکن الحمد میں نا ایک خاص بات ہے۔ اس لفظ میں تعریف اور شکر دونوں شامل ہیں۔
دیکھیں یہاں الحمد کا لفظ استعمال ہوا ہے. جب ال کسی لفظ پر آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل، مین سب کچھ، ساری تعریفیں. ال کسی بھی عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے. یہاں اشکر اللہ بھی آ سکتا تھا، مگر اگر کہا جاتا اشکر اللہ تو مطلب ہوتا صرف احسانات پر تعریف ہو رہی ہے، مطلب جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر. لیکن الحمد میں شکر کے ساتھ اللہ کی ذات، صفات اور عظمت کی بھی تعریف شامل ہے. اب دیکھیں کہ قرآن کا آغاز الحمد سے ہی کیوں ہوا، تاکہ ہمارا پہلا تعلق اللہ سے شکر گزاری، محبت اور اس کی تعریف سے ہو. آگے چلتے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. دیکھیں یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ بھی تو آ سکتا تھا نا، پر نہیں آیا، کیونکہ اللہ نا معبود برحق کا ذاتی نام ہے. یہ نام صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے ہے. اور رب جو ہے نا وہ صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے پالنے والا، سنوارنے والا اور تربیت کرنے والا. یہاں رب العالمین آیا ہے، مطلب سارے جہاں کا رب، سب کو پالنے والا، سب کو سنوارنے والا، سب کی تربیت کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. الرحمن الرحیم، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا، یہ ہمیشہ رحم فرمانے والا. دیکھیں اور عموماً نا الرحمن اور الرحیم کے معنی سیم ہی ہیں، مگر الرحمن نا یہ اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے، مین جو سب کے لیے ہو، چاہے مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور. رحمان کی رحمت دنیا پر سب کے لیے عام ہے. اور الرحیم یہ اللہ کی خاص رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے.